نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ترجمہ: بلا کیوں نہیں، من اسلم جس نے سپرد کر دیا، حوالے کر دیا، دے دیا، وجہہ اپنا چہرہ، اپنا آپ، کس کے حوالے؟ للہ اللہ کے، وہو محسن اور وہ محسن ہے، اچھے کام کرنے والا ہے، احسان کرنے والا ہے، فلہ اجرہ عند ربہ تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم نہ کوئی خوف ہوگا ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اور قالت کہا، الیہود یہود نے، لیست نہیں ہیں، النصارى نصارى یا عیسائی، علی اوپر، شیئن کسی چیز کے، اور قالت کہا، النصارى نصارہ نے، لیست نہیں ہیں، الیہود یہود، علی اوپر، شیئن کسی چیز کے، وہم حالانکہ وہ، یتلون تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، الکتاب کتاب کی، کذالک اسی طرح، قال کہا تھا، الذین ان لوگوں نے، لا نہیں، یعلمون وہ علم رکھتے، مثل مانند، قولہم ان کی بات کے، ان کے قول کے، فاللہ تو اللہ تعالی، یحکم فیصلہ کرے گا، بینہم درمیان ان کے، یوم القیامت دن قیامت کے، فیما اس میں جو، کانو تھے وہ، فیہ اس میں، یا جس میں، یختلفون وہ اختلاف کرتے. دوبارہ دیکھیے، بلا بلکہ کیوں نہیں، من اسلم جس نے سپرد کر دیا، سین لام میم سپرد کرنا، فرما برداری کرنا، اپنے آپ کو حوالے کر دینا، وجہہ وجہ کہتے ہیں چہرے کو، فیس کو، تو ذات مراد ہے، للہ اللہ کے لیے، وہ محسن اور وہ محسن ہے، ہے سین نون حسن سے مشتق ہے، فلہ اجرہ عند ربہ تو اس کے لیے اس کا اجر ہے اس کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم اور نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے. وقالت الیہود اور یہود نے کہا، لیست النصارى نہیں ہے نصارہ، علی شیئن اوپر کسی چیز کے، وقالت النصارى اور کہا نصارہ نے، لیست الیہود نہیں ہے یہود، علی شیئن اوپر کسی چیز کے، وہم یتلون الکتاب حالانکہ وہ تلاوت کرتے ہیں کتاب کی، پڑھتے ہیں کتاب کو. یہاں نیا لفظ جو ہے یتلون ہے، اس کا روٹ ہے تے لام واو. تلا یتلو کا مطلب ہوتا ہے کسی کے پیچھے چلنا، کسی کے پیچھے اس طرح چلنا کہ آگے والے اور پیچھے والے کے بیچ میں کوئی اجنبی چیز حائل نہ ہو. کہیں تو یہ جسمانی طور پر آتا ہے اور کبھی یہ کتاب کی قرات کے معنوں میں آتا ہے، یا اس کے معنی میں غور و فکر کرنے کے لیے آتا ہے. اگر مانوی شکل میں آئے تو اس کا مصدر تلاوتن ہوتا ہے، ویسے اس کا مصدر تلون ہوتا ہے. تلا یتلو تلون پیچھے آنا، اور تلا یتلو تلاوتن تلاوت کرنا. مادی ہوتا ہے جس چیز کو چھو سکے، پکڑ سکے. مثلاً ایک شخص آگے جا رہا ہے اور میں اس کے پیچھے جا رہی ہوں تو ہم دونوں کو چھو سکتا ہے کوئی. لیکن جب آپ ریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کی نگاہ الفاظ کو فالو کر رہی ہوتی، تو اس میں کیا نگاہ پکڑیں گے یا الفاظ پکڑیں گے؟ کس کو پکڑیں گے؟ یہ کیا صورت ہے؟ مانوی. جیسے جسم اور روح ہے،
جسم کو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے لیکن روح کو نہیں پکڑ سکتے. لفظ اور معنی جو ہے اس کا بھی وہی تعلق ہے جیسے جسم اور روح کا تعلق ہے. لفظ کیا ہوتا ہے؟ یعنی بظاہر اس کی شیپ، ہاں، لیکن روح اس کی کیا ہے؟ اس کا میننگ. تو اسی طرح جو بھی چیز ہمیں نظر آتی ہے تو ہر چیز کا ایک ظاہری پہلو ہوتا ہے اور ایک اس کا باطنی پہلو ہوتا ہے، یا روحانی پہلو ہوتا ہے، یا مانوی ہوتا ہے. مثلا لفظ کے اوپر آپ کی نگاہ جاتی ہے، لیکن لفظ کو پڑھ کر اس سے آپ کی فیلنگ کیا ہوتی ہے؟ آپ کیا امیجن کرتے ہیں، کیا سوچتے ہیں؟ یہ چیز کیا کہلاتی؟ معنی کہلاتی. تلا یتلو تلون کا مطلب ہوتا ہے کسی کا پیچھا کرنا. پیچھا اس طرح کرنا کہ بیچ میں کوئی اور چیز حائل نہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ چیز کرنا، فالو کرنا، پیچھے پیچھے جانا. یہ تو ہے جیسے ایک شخص جا رہا ہے اور اس کے پیچھے کوئی اور جا رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو جسمانی معنی ہو گیا اس کا. لیکن مانوی صورت کیا ہے؟ کہ الفاظ کا پیچھا کرنا. تلاوت کا کیا معنی ہے؟ الفاظ کا پیچھا کرنا. کس طرح پیچھا کرنا الفاظ کا؟ کہ بیچ میں کچھ اور رکاوٹ نہ آئے، کوئی ایسی چیز نہ آئے کہ جس سے آپ کو بات سمجھ ہی نہ آئے. یعنی جو بھی لفظ آپ پڑھیں آپ اس کا معنی جانیں، اس کی حقیقت سمجھیں. اس کو کہتے ہیں تلاوت. آپ کون سی تلاوت کرتے رہتے ہیں؟ پتہ نہیں کون سی تلاوت ہوتی جس میں سمجھ ہی نہیں آتی کہ پڑھا کیا جا رہا ہے نا؟ حیرت کی بات. وہ قرات ہوتی ہے. یہ جو آپ کرتے ہیں نا وہ قرات ہوتی ہے، ریڈنگ جس کو کہتے ہیں. اسی سے لفظ قاری نکلا ہے، مقرئ، قاری. قاری وہ شخص بھی ہو سکتا ہے جس کو الفاظ کا مطلب سمجھ میں نہ آئے. لیکن تلاوت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کہ الفاظ کا پیچھا کیا جائے. آپ کی نگاہیں، آپ کا دل، آپ کا دماغ الفاظ کا پیچھا کر رہے ہیں. کیسے پیچھا کرتے ہیں آپ؟ اس کی شیپ دیکھتے ہیں، اس کے معنی دیکھتے ہیں، اس کا مفہوم دیکھتے ہیں، اس کی اپلیکیشن دیکھتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ اس کو تلاوت کہتے ہیں. یہ سمپل معنی میں سمجھ کے پڑھنا. کذالک، اسی طرح، قال الذین، کہا تھا ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو علم نہیں رکھتے تھے، مثل قولہم، ان کی بات کی مانند، انہی جیسی بات لا علم لوگوں نے بھی کی تھی. لا علم لوگوں سے مراد یہاں پر مشرکین مکہ ہیں. فاللہ، پس اللہ تعالی، یحکم بینہم، فیصلہ کرے گا ان سب کے درمیان. یحکم کا روٹ کیا ہے؟ ہے کاف میم، حکم. حکم کس کو کہتے ہیں؟ فیصلے کو. ایسا فیصلہ جس سے کسی کو زیادتی سے روک دیا جائے اور زیادتی کا مداوع بھی کیا جائے. صرف ڈیسیژن کے معنوں میں نہیں ہوتا ہے. یحکم ججمنٹ کے معنی میں ہوتا ہے، اور ایسی ججمنٹ کہ جس کے بعد ظالم کو زیادتی سے روک بھی دیا جائے. اسی سے حکومت ہے نا، تو حکومت کا کیا کام ہوتا ہے پھر؟ محکمہ، حاکم، یہ سب اسی روٹ سے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیسا ہوگا؟ کیا ہوگا اس فیصلے میں؟ نہ تو کسی پہ ظلم ہوگا، اور ظلم کرنے والوں کو ان کی زیادتی سے روک بھی دیا جائے گا، یا ان کو اس کی جزا ملے گی. پھر یوم القیامت، قیامت کے دن، فی ما، اس میں، جو کانو فی ہی، تھے وہ جس چیز میں، یختلفون، وہ اختلاف کرتے. تفسیر: نجات کا انحصار، جنت میں داخل ہونے کا انحصار ایک اصول پر ہے. اور وہ اصول کیا ہے؟ کہ انسان اپنا آپ اپنے رب کو دے، اپنا آپ رب کے حوالے کرے، اور ساتھ محسن بن کے جیے. اس طرح اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دے کہ ہر دوسری چیز سے بے نیاز ہو جائے، اور بہت خوبصورت طریقے سے نیکی کرے. تو ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے. جنت کا فیصلہ عمل کی بنیاد پر ہے، نہ کہ کسی گروہ سے ہونے کی بنیاد پر، کسی گروہی وابستگی کی بنیاد پر نہیں ہے، یا کسی فضیلت کی بنیاد پر نہیں ہے. اب یہاں ایک بہت اہم اور بہت خوبصورت بات بتائی گئی، اور وہ بات کیا ہے؟ کہ کوئی بھی شخص، جیسے پیچھے گزر چکا ہے نا، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا.
ہے نا. تو وہاں بھی عمل صالح کی بات ہوئی, یہاں بھی عمل کی بات ہو رہی ہے. اور کیسے عمل کی بات؟ کہ 100% اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو, تب جنت ملے گی. کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو کہا گیا کہ اللہ کے حوالے کر دو, لیکن کیسے؟ ہاؤ کم. سب سے پہلے تو کہا گیا اپنا چہرہ اللہ کے حوالے کر دو. چہرے میں کیا کیا آتا ہے؟ آنکھیں, کان, زبان, دماغ, برین, پیشانی, ٹھیک ہے نا. اور پھر اگر یہ ہٹا دیا جائے تو باقی کیا رہتا ہے؟ کچھ نہیں. سب کچھ تو یہاں ہے نا. تو جب یہ کہا گیا کہ اپنا چہرہ دے دو اللہ کو, تو مراد اس سے کیا ہے؟ اپنی سوچ, اپنی خواہشات, اپنی مرضی, اپنا آپ, سب کچھ اس کے حوالے کر دو. دیکھو وہ جو اس کو پسند ہے, سنو وہ جو اس کو پسند ہے, بولو وہ جو اس کو پسند ہے, سوچو وہ جو اس کو اچھا لگتا ہے. یہ ہے جنت کی قیمت. جو جنت لینا چاہتا ہے اسے یہ سب کچھ دینا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم دیکھیں وہ جو ہماری خواہش ہے, ہمارا دل چاہتا ہے, سنیں وہ جو ہمارا دل چاہتا ہے, بولیں وہ جو ہمارا دل چاہتا ہے, اور جب کل جائیں تو کہیں جنت دے دیجئے. تو وہاں کیا ہوگا؟ وہ ٹکٹ ہی نہیں لائے جس سے انٹری ہوتی. اس کے لیے کیا چاہیے تھا؟ سب کچھ اس کے حوالے, اس کی پسند اور اس کی مرضی کے مطابق. اور پھر وہو محسن, یہ سب کچھ خوشی کے ساتھ دینا. ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہاں اللہ تعالیٰ پھر اب مجبوری ہے, نہیں تو جہنم میں جانا پڑے گا اس لیے دے ہی دیتا ہوں. ایک تو یہ ہے ایٹیٹیوڈ. اور دوسرا کیا؟ نہیں, آپ ہی نے تو دیا ہے, آپ کے لیے نہ دوں. اگر آپ مجھے آنکھیں نہ دیتے تو کیا کرتی میں؟ آپ مجھے سننے کی قوت نہ دیتے تو میں کیا کرتی؟ آپ کی چیز ہے, آپ لے لیجئے, آپ ہی کی مرضی کے مطابق استعمال کروں گی, آپ ہی کی خوشی کے لیے استعمال ہوگی. تو پھر بھی احسان تو نہیں ہے نا. حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا. اچھا, یہاں سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جب کوئی شخص اسلام لے آتا ہے, بلا من اسلم, اسلم کا ایک معنی یہ بھی ہوگا کہ جو مسلمان ہو جاتا ہے. تو خواہ وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو یا کچھ اور ہو, جب وہ مسلمان ہوتا ہے تو اس کو اس کے پچھلے کاموں کا اجر بھی ملتا ہے اور آئندہ کی نیکیاں بھی محفوظ ہو جاتی ہیں. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب کوئی شخص ایمان لائے اور ٹھیک طور پر لائے تو اس کی سابقہ تمام برائیاں دور کر دی جاتی ہیں, اور اس کے بعد جو حساب شروع ہوگا وہ یوں ہوگا کہ ہر نیکی کے عوض 10 سے لے کر 700 نیکیاں, ہر نیکی کے عوض 10 کم از کم اور 700 تک, بلکہ اس سے بھی زیادہ لکھی جائیں گی, اور برائی کے عوض ویسی ہی ایک برائی لکھی جائے گی, اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف کر دے. یہاں ایک بات آئی ہے کہ من اسلم وجہہ للہ وہو محسن. تو محسن پہ تھوڑی سی بات اور کرتے ہیں کہ محسن کون ہوتا ہے, محسن کون ہوتا ہے. محسن کو امیجن کریں, کیا ذہن میں آیا ہے, کیسی تصویر آتی ہے آپ کے ذہن میں؟ محسن, اس کا روٹ ہے سین نون ہے, حسن سے, یعنی خوبصورت کام کرنے والا, جو آپ کی زندگی میں کوئی بہتری لے آئے, سیدھا راستہ دکھائے, جو آپ کی بھلائی چاہے, اور جو اپنے حق سے کم لے دوسرے کو اس کے حق سے زیادہ دے, بہت نرمی اور آسانی کے ساتھ درگزر کرنے والا, معاف کر دینے والا, خاموشی سے مدد کرنے والا, اچھے کام کا ریٹرن نہ مانگے. ہم ہمیشہ محسن اسی کو سمجھتے ہیں جو ہمیں کچھ دے دے. آپ ہمارے بہت محسن ہیں. اس سے بڑھ کر بھی کچھ ہے محسن؟ ایکچولی پتہ ہے کیا ہماری مشکل کیا ہے؟ جو کچھ اب تک ہم سنتے رہے اسی کے مطابق سوچتے ہیں. ہم امیجن نہیں کرتے کہ محسن ایک خوبصورت انسان ہے, اللہ کا پسندیدہ انسان ہے, جس کی ہر ادا سے خوبصورتی جھلکتی ہے, جس کا ہر کام خوبصورت ہوتا ہے, ہر کام کو خوبصورتی سے کرتا ہے. وہ صرف مدد ہی نہیں کرتا بلکہ مثلا نماز میں بھی محسن ہونا ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جب حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ سے پوچھا تھا احسان کیا ہے, تو آپ نے کہا تھا کہ جو دوسروں کی مدد کرے. کیا فرمایا تھا آپ نے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو, اگر ایسا نہ محسوس ہو تو یہ یاد رکھو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے. آپ دیکھیں نا, آپ ایک کام کر رہے ہوتے, جو ہی آپ کو پتا چلتا ہے کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے تو آپ کے کام میں کیا ہوتا ہے؟ خوبصورتی آتی ہے نا, اچھائی آتی ہے نا, پرفیکشن آتی. جو کام آپ نے کسی کو دکھانا ہو وہ کتنا خوبصورت کرتے ہیں. مثلا ڈرائنگ روم کسی کو دکھانا ہوتا ہے تو اس کو کتنا سجاتے ہیں, اور کچن کسی نے دیکھنا نہیں ہوتا اس لیے
اس کا حال کیا کرتے ہیں؟ جو کپڑے پہن کے کسی کو دکھانے ہو وہ کس طرح بناتے ہیں، اور جو گھر میں پہننے ہو کسی نے نہیں دیکھنے، اپنے لیے تو کچھ ہے ہی نہیں، سب دنیا کے لیے ہے نا. تو محسن کون ہے؟ جس کے ہر کام میں خوبصورتی ہو، اور جس کا ہر کام بہت اچھا ہو، اور وہ اس لیے اچھا کرے کہ اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے، اس کے اندر یہ احساس ہو. کیونکہ بسا اوقات ہم کیا کرتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں تو کام اچھا نہیں کرتے، کون سا کوئی دیکھ رہا ہے، جو مرضی کرو، جہاں مرضی کوڑا پھینکو، باتھ روم کو خراب چھوڑاؤ، کس کو پتا. محسن ایسے نہیں کرتا، اس کو پتا ہوتا ہے کہ کوئی شخص مجھے نہیں دیکھ رہا، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. وہ صرف دکھاوے کے لیے نیکی نہیں کرتا، وہ کس کے لیے کرتا ہے؟ وہ اچھا بننے کے لیے کرتا، مگر کس کی نگاہ میں اچھا بننے کے لیے؟ اپنے رب کی نگاہ میں. اب دیکھیں کہ بہت بڑا فرق ہے اچھا بننے کی وجہ کا مختلف ہونا. ایک شخص بہت کائنڈ ہارٹیڈ ہے، بہت اچھا ہے، بہت اچھی طرح بات کرتا ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ کب اچھا ہے؟ جب کوئی اس کے ساتھ اچھا ہے، اور جو ہی دوسرا بگڑا یہ اس سے بھی بڑھ کے بگڑ جائے گا، سب احسان گیا. ایک شخص اس وقت بہت اچھا ہے جو سب کے بیچ میں ہے، لیکن جب وہ تنہا بیٹھا ہے اس سے کوئی خیر نہیں. تو یہ ایسا شخص نہیں محسن ہوتا. محسن وہ ہوتا ہے جو ہر حال میں اچھا ہی کرے، خوبصورت کرے، بہتر کرے. اچھا، محسن کا لفظ حسنہ سے بھی ہے نا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو سب سے خوبصورت انسان بننے کے لیے کس کو دیکھنا، کس کو فالو کرنا، کس کے پیچھے چلنا ضروری ہے؟ جس کے لیے قرآن نے گواہی دی کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، خوبصورت نمونہ ہے. تو محسن دوسرے لفظوں میں سنت کا پیروکار ہوتا ہے، متقی اللہ کا خوف رکھتا ہے، محسن سنت کی پیروی کرتا ہے. سنت کی پیروی کیے بغیر آپ محسن نہیں ہو سکتے، یہ یاد رکھیے، کیونکہ سب سے خوبصورت نمونہ تو اللہ تعالیٰ نے جس کو بنایا وہی ہے. تو جب تک وہ نہیں بنے گے، وہ رول ماڈل ہیں، جب تک اس کو فالو نہیں کریں گے اس وقت تک محسن نہیں ہو سکتے. تو آپ کا جو لائف سٹائل تھا، آپ کا جو طریقہ زندگی تھا، ہر چیز کو اچھی طرح کرنا، اس کا حق دے کے کرنا. ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ سبق پڑھا، بس پڑھ لیا، خوشی سے نہیں، کام کیا اٹھا پھینکا، ہر کام سر سے اتارو، بیزاری سے جی رہے ہیں ہم زندگی کو انجوائے نہیں کرتے. تو محسن جو ہے وہ لائف کو انجوائے کرتا ہے، ہر چیز کو خوبصورتی سے کرتا ہے، خوبصورت طریقے سے رہتا ہے، اچھے طریقے سے زندگی بسر کرتا ہے. اس کی بات میں خوبصورتی ہے، اس کے کام میں خوبصورتی ہے. وہ ایک سٹائلش انسان ہے، آپ یوں کہیے سٹائلش ہے. متقی اندر ہے، محسن باہر ہے ایک ہی انسان. تقوی اندر ہے اور حسن باہر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال سب سے اچھی ہے، اور ہم سب کو اسی کو فالو کرنا ہے، کیونکہ ہم تو انسان ہیں، گناہگار ہیں، کمزور ہیں، لیکن ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے کہ جو واقعی ایک پرفیکٹ نمونہ ہے ہم سب کے لیے. اور ہماری اٹ موسٹ ایفرٹ اور اسٹرگل یہ ہونی چاہیے کہ ہم آپ جیسے بننے کی کوشش کریں، اور چھوٹی چھوٹی آپ کی سنتوں کو فالو کریں، بہت محبت کے ساتھ، بہت اچھے طریقے سے، تاکہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی نظروں میں خوبصورت بن جائیں. وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء. یہودی کہتے ہیں عیسائی کسی چیز پر نہیں، عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں. اور اسی طرح وقالت النصارى، عیسائی کہتے ہیں لیست الیہود علی شیء، یہود کسی چیز پر نہیں، یہود کے پاس کچھ نہیں. وہم یتلون الکتاب، اور وہ سب کے سب کتاب پڑھتے ہیں، اہل کتاب کہلاتے ہیں. کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اور اسی قسم کے دعوے ان لوگوں کے بھی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم نہیں، جو علم نہیں رکھتے. اب فیصلہ کیا ہو، کس کو سچا کہا جائے، کس کی بات مانی جائے؟ دنیا میں یہ فیصلہ ہونا مشکل ہے. فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، اللہ ہی ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا. کس میں؟ فیما کانوا فیہ یختلفون، ان سب اختلافات میں جو یہ آپس میں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو گمراہ قرار دینے کی کوششیں. یہود تورات پڑھتے تھے،
جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق موجود ہے، لیکن اس حقیقت کے باوجود یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے، ان کے فالوورز کو گمراہ کہتے تھے. اور اسی طرح وقالت النصارى، عیسائیوں کے پاس انجیل موجود تھی، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تورات کے اللہ کی طرف سے ہونے کی تصدیق بھی تھی، اس کے باوجود یہ ان کی تکفیر کرتے. تو اہل کتاب کے یہ دونوں فرقے اپنے بارے میں خوش فہمیوں میں مبتلا تھے. اور اسی طرح اہل عرب، بنو اسماعیل، ان کے پاس کتاب نہ تھی. اپنے طور پر یہ بھی کچھ نیک کام کر کے، مثلا بیت اللہ کے متولی ہونے کی وجہ سے، حاجیوں کو پانی پلانے کی وجہ سے، اور کچھ اور اچھے کاموں کی وجہ سے خود کو بہت مذہبی قرار دیتے، لیکن اہل کتاب کو کوئی حیثیت نہ دیتے. تو یہاں پر انسانوں کی ایک نفسیات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان سب کے ماننے والے دراصل اپنے آپ ہی کو حق پر سمجھتے اور دوسروں کو گمراہ قرار دیتے ہیں. یہ انسانوں کی ایک پرانی عادت رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ عموماً یہ ہوتا ہے کہ انسان جس ماحول میں آنکھ کھولتا ہے، اپنے آس پاس جو کچھ دیکھتا ہے، کسی بھی چیز کی یک رخی تصویر دیکھتا ہے، صرف ون سائیڈڈ دیکھتا ہے، تو اس کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ سب کچھ یہی ہے، یہی حق ہے، یہی سچ ہے، یہی حقیقت ہے. اور وہ اپنے خول میں اس طرح بند ہو جاتا ہے کہ اس کی نگاہ اس سے باہر نہیں جاتی، اس کے اندر پھر وسعت نہیں رہتی، اس کا مائنڈ بلاک ہو جاتا ہے، اس کو خیر صرف اپنوں میں نظر آتا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک حق پر ہونے کی پہچان دراصل کیا ہے؟ کسی ایک گروہ کی بات کو فالو کرنا، نہ کہ آبجیکٹیولی کسی چیز کی حقیقت کو دیکھنا. تو یہود نے انبیاء اور بزرگوں سے وابستگی کو حق کا معیار بنایا، اسی وجہ سے ان کو اپنی قوم حق پر اور باقی قومیں باطل پہ نظر آئیں. نصارہ نے کیا سمجھا کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے اپنا اکلوتا بیٹا بھیجا ہے، اس لیے ہم بہت اہم چیز ہیں، تو ہم ہی حق پر ہیں، اس کے باہر کہیں اور حق نہیں. مشرکین مکہ اپنی یہ خصوصیت سمجھتے تھے کہ ان کے پاس اللہ کا گھر ہے، وہ اس کے خدمت گار ہیں، لہذا وہ حق پر ہیں. یہود کیا کہتے تھے؟ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے بڑے لاڈلے، اس لیے ہم حق پر ہیں. نصارہ کیا کہتے تھے؟ کہ اللہ کا بیٹا ہمارے بیچ میں ہے، لہذا ہم حق پر ہیں. مشرکین مکہ کیا کہتے؟ کہ اللہ کا گھر ہمارے پاس ہے، لہذا ہم حق پر ہیں. تو ہر ایک نے اپنے حق پر ہونے کی ایک خود ساختہ دلیل بنا رکھی تھی. اپنی سچائی کا دعویٰ اپنی ہی گھڑی ہوئی ایک دلیل کے ساتھ انہوں نے کر رکھا تھا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ باتیں کسی کے حق پر ہونے کی دلیل نہیں، کیونکہ یہود کو یہ تھا نا کہ ہمارے اندر تو ہزاروں انبیاء آئے، ہمیں تو اللہ نے دنیا بھر کی قوموں پہ فضیلت دی، انی فضلتکم علی العالمین، لہذا ہم بھلا حق پر کیوں نہ ہوں. اسی طرح نصارہ نے اپنی سچائی کے لیے، اپنی بڑائی کے لیے ایک چیز کو دلیل بنا لیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وجود کو، ان کو خیل خدا کا بیٹا قرار دیا، پھر اس کے بعد اس چیز کی بڑائی میں مبتلا ہو گئے. کسی اور کے نزدیک کیا بڑائی کی بات تھی کہ وہ اللہ کے گھر کی خدمت کر رہے ہیں. لیکن کیا واقعی ایسی باتیں کسی کے سچا ہونے کی دلیل بن سکتی ہیں؟ یہ تو ایسا ہی ہے نا کہ جیسے کوئی ایک انسان یہ سمجھے کہ کیونکہ میں پیغمبر کی اولاد ہوں، جسے ہمارے ہاں عام طور پر سمجھا جاتا ہے،
اس لیے میں قابل عزت ہوں، اس لیے میں سچا ہوں۔ کوئی دوسرا یہ سمجھتا ہے کیونکہ مسجد کے اندر میرا گھر ہے، مسجد میں رہتا ہوں، مسجد میں جھاڑو لگاتا ہوں یا مسجد کی صفائی کرتا ہوں، اس لیے مجھ سے بڑھ کر نیک کوئی نہیں۔ اسی طرح کوئی اور کسی اور چیز کو اپنی وجہ فضیلت بنا لے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اختلافات میں قیامت کے دن فیصلہ کیا جائے گا۔ آج آپ دیکھیں کہ ہم مسلمانوں کا حال کیا ہے۔ ہمارے ہاں بھی مختلف فرقے بن چکے ہیں، مختلف گروہ بن چکے ہیں، اور ہر ایک اپنے گروہ کو سچا سمجھتا ہے اور اس گروہ سے وابستگی کو حق پر ہونے کی دلیل قرار دیتا ہے، اور اپنے سے باہر دوسرے گروہ کو گمراہ کہتا ہے، بھٹکا ہوا کہتا ہے۔ اور اس معاملے میں اس قدر شدت ہو گئی ہے ود ان مسلمز، مسلمانوں کے اپنے اندر، کہ خواہ کوئی کلمہ پڑھتا ہو، خواہ کوئی نماز پڑھتا ہو، خواہ کوئی کچھ بھی کرتا ہو، وہ نہ سچا ہے نہ حق پر ہے بلکہ گمراہ ہے، جب تک کہ وہ ایک خاص بزرگ کو، ایک خاص ہستی کو، ایک خاص شخص کو نہیں مانتا، یا بعض اوقات ایک خاص مسلک کو نہیں مانتا۔ جو اس مسلک کے باہر ہے وہ گمراہ ہے۔ اب آج دیکھیے کہ مسلمانوں کے درمیان جتنے بھی بڑے بڑے گروہ ہیں یا فرقے ہیں، ان میں سے ہر ایک کا حال کیا ہے؟ وہ صرف خود کو سچا سمجھتے ہیں، اور جو اس گروہ کا نام نہیں رکھتا یا اس گروہ کے اندر نہیں، اس کو کیا سمجھتا ہے؟ گمراہ ہے۔ تو گویا حق کا معیار ان کے نزدیک کیا ہو گیا؟ گروہ بندی یا شخصیت پرستی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ کسی ایک بزرگ کے ہاتھ پر بیعت ہوتے ہیں، اور پھر جتنے اور لوگ اس بزرگ کے ہاتھ پہ بیعت ہوتے ہیں ان سب کو وہ بھائی کہتے ہیں، پیر بھائی، اور باقی کیا ان کے بھائی نہیں ہیں؟ وہ کون ہے؟ خواہ وہ کلمہ پڑھیں، خواہ وہ نماز پڑھیں، خواہ وہ روزہ رکھیں، جو مرضی خیر کے کام کریں، کیونکہ وہ ایک خاص بزرگ کے ہاتھ میں بیعت نہیں، لہذا ان سے کوئی محبت نہیں یا اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں۔ جب یہ سوچ کسی کے اندر آنے لگتی ہے، مثلا اپنے کام سے محبت ہونا، اپنے ہم خیال لوگوں سے محبت ہونا، اس میں کوئی برائی نہیں، لیکن اپنے ہم خیال لوگوں کی محبت کب برائی بنتی ہے؟ کہ جب اپنے سے ڈس ایگری کرنے والوں کی نفرت شروع ہوتی، یہ پسندیدہ نہیں۔ لیکن عموماً گروہ بندی کے بعد ایسا تعصب شروع ہوتا ہے کہ لوگ اپنے اندر سمٹ سکڑ کے رہ جاتے، اور جو ان کے اندر نہ ہو یا ان کے بیچ میں سے نہ ہو اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، اس کی عزت ہی نہیں کرتے، اس کی قدر ہی نہیں کرتے۔ یہ طرز عمل جو ہے یہ ہمیشہ انسان کو بھی نقصان دیتا ہے، گروہوں کو، جماعتوں کو، اداروں کو، ان سب کو نقصان دیتا ہے۔ یا کسی کے نیک متقی پرہیزگار ہونے کی علامت نہیں کہ وہ کسی خاص ادارے میں پڑھتا ہے یا اس کا کوئی خاص نام ہے، نہیں۔ یہ تو ایسا ہی ہے نا کہ اگر کوئی اپنا نام جنت بی بی رکھ لے تو اس سے یہ لازم تو نہیں آتا کہ وہ جنت میں ضرور جائیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت میں جانے کے لیے جنت بی بی نام رکھنا کافی نہیں، وہ کام کرنا ضروری ہے جو جنت میں لے جانے والے ہیں، خواہ آپ کا نام جنت بی بی نہ بھی ہو۔ تو بالکل اسی طرح یہاں پر اس چیز کی مذمت کی جا رہی ہے کہ انسان دوسروں کو برا بھلا کہے یا اپنے حق پر ہونے کی دلیل کسی گروہ میں سے ہونے کو سمجھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔